السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 3 کلاس 10 اسلامیات لازمی۔ اللہ مالک کی توفیق کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ اپنی اسلامیات کی بک کا لیکچر نمبر 3 اس کو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، اور آج ڈیٹ ہے 10 مئی بروز پیر 2021۔ کیسے ہیں بیٹا آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے والدین کو بھی۔ تو چلتے ہیں جی ہم انشاءاللہ اپنے سبق کی طرف۔ جی بیٹا یہ ہم نے سورۃ احزاب سبق نمبر 1 اس کے یہ الفاظ معنی کیے تھے دوسرے لیکچر میں، اور سوال نمبر 1 اور 2 یہ کیے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے یاد بھی کیے ہوں گے اور اسے لکھا بھی ہوگا۔ بیٹا میں نے یہ کہا تھا پچھلے لیکچر میں بھی کہ یہ لکھ کے آپ ویکینڈ پہ اپنے اسکول میں جمع کروائیں تاکہ آپ کا جو ہے ہوم ورک چیک کیا جا سکے۔ تو یہ بھی آج ہم نے کرنا ہے سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ بھی کریں گے۔ تو اسے بھی یہ 1 2 3 آیات ہیں، ان کو آپ نے لکھنا ہے، ترجمہ بھی ان کا لکھنا ہے اور ان کا مفہوم بھی آپ نے لکھنا ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ اسکول میں جمع کروانا ہے۔ جی تو بیٹا یہ ہماری پہلی آیت ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ کیا ہے ترجمہ اس کا؟ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ ایمان والوں کا جو تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ان سب سے زیادہ نبی کا مومنوں سے تعلق ہے۔ مومنوں کو اگر اپنی جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے تو مومنوں کو جان دے کر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سب سے مقدم ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو دوسری ہماری آیت ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ جی ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ما جعل اللہ۔ اچھا پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ یہاں تک ہو گیا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آگے یہ اگلا ٹکڑا رہ گیا ہے، وازواجہ امہاتہم۔ کیا ہے مطلب؟ پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو کیا مطلب ہے مائیں ہیں؟ آپ کی بیویاں اہل ایمان کے ساتھ اس طرح محترم ہیں، احترام والی ہیں جیسے ان کی حقیقی مائیں۔ آپ کی بیویوں سے آپ کی وفات کے بعد نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی بیویوں کا احترام اسی طرح ضروری ہے جیسے حقیقی ماں کا ادب و احترام ضروری۔ آگے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل ہے، بولو بھائی، نہیں بنا۔ تو اس آیت کو اس کے دوسرے حصے کے ساتھ ملایا جائے تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں ہوتے، ایسے ہی ایک شخص کی 2 حقیقی مائیں یا ایک بیٹے کے 2 حقیقی باپ نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی بیک وقت مومن اور منافق، سچا اور جھوٹا، بدکار اور نیکوکار نہیں ہو سکتا۔ اس کے سینے میں 2 دل نہیں ہیں کہ ایک میں اخلاص ہو اور دوسرے میں اللہ سے بے خوفی۔ ایک وقت میں آدمی کی ایک ہی حیثیت ہوگی، یا وہ مومن ہوگا یا منافق، یا کافر ہوگا یا مسلم۔ اس کی اصل حقیقت ایک ہی ہوگی۔ تیسری آیت ہے ہماری، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ۔ فرمایا نہ تمہاری عورتوں کو یعنی بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے۔ اس آیت میں نا زہار کا ذکر ہے، جیسا کہ ہم یہ ترجمے بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہ پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ اس کا بارے میں ہم بتا چکے ہیں۔ زہار کا مطلب کیا ہے؟ زہار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے کہنا تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں ہے۔ ٹھیک ہے؟ دور جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ برا سمجھا جاتا تھا۔ اسلامی شریعت میں زہار کو طلاق قرار نہیں دیا گیا،
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ زہار سے بیوی ماں نہیں بن جاتی بلکہ بیوی ہی رہتی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے خامد کو حکم دیا ہے کہ وہ اس غلطی کا کفارہ ادا کرے۔ اب اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے، بیٹا میں نے پہلے بھی بتایا ہے اظہار نہیں، ویسے تو بندہ بیوی سے اظہار کرتا ہی ہے، وہ یا غصے کا کرتا ہے یا محبت کا کرتا ہے، لیکن یہاں الف نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، اظہار نہیں ہے، زوئیں سے شروع ہوگا، زہار۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ اس کا جو ہے وہ کفارہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ اتنا ہی کافی ہے۔ ان آیات کا مفہوم اور جو ہے وہ ترجمہ آپ نے اچھے طریقے سے لکھنا بھی اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔ یہ کہاں سے لکھنا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ بک، اس کا پیج نمبر 115 اور 116، اس پہ آپ ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم دیکھیں اور پھر اسے لکھیں۔ ٹھیک ہے، تو اتنا ہی کافی ہے۔ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔